جی میرا نام احمد رضا ہے، میں جنگ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم وضو کر لیتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد منہ میں سے تھوڑا سا خون آ جاتا ہے تو کیا وہ وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اس کی تھوڑی سی تحریر بتا دیں۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون بہنے کی مقدار میں جب نکلتا ہے تو وہ انسان کا وضو توڑ دیتا ہے۔ یہ خون جو ہے وہ اگر منہ کے علاوہ بھی کہیں اور سے نکلتا ہے، ہاتھ سے، جسم سے، کہیں سے بھی جو ہے وہ نکلتا ہے اور بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے تو وضو توڑ دیتا ہے۔ جب منہ سے جو ہے وہ خون نکلتا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تھوک پر غالب ہے یا نہیں۔ اچھا، اگر وہ تھوک پر غالب ہے یعنی تھوک کو سرخ کر دیا اس نے تو اس کا مطلب وہ تھوک پر غالب ہے کہ وہ اس سے زیادہ ہو، تھوک سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہو، تو کلر چینج ہو رہا ہے، یعنی کلر تبدیل ہو گیا، تھوک لال ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر یہ خون نکلنا اس شخص کا وضو توڑ دے گا۔ بلکہ اگر وضو کے دوران ہی ایسا ہوا، مثال کے طور پہ اس شخص نے جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر ایک مرتبہ جو ہے وہ پانی ڈال لیا، اب دوسری مرتبہ پانی لیا ہوا تھا اور اسی دوران اس نے جو ہے وہ تھوکا اور وہ سرخ تھوک نکلا، تو اب یہ جو پانی اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے چلو کے اندر، یہ پانی بھی اب قابل استعمال وضو کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اب جیسے ہی وہ تھوکا تو یہ بے وضو ہو گیا، یعنی جیسے ہی وہ خون نکلا تو یہ بے وضو ہو گیا۔ اب بے وضو شخص جس پانی کو جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے وہ لے گا تو اس لیے جو ہے وہ اس کا وہ پانی جو ہے وہ، جبکہ اس کا ہاتھ دھلا ہوا نہیں ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اس سے اب وہ اپنا چہرہ نہیں دھو سکتا، مستعمل ہو جائے گا، مطلب وضو کے قابل، وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اب ایسی صورت کے اندر اس کو نیا پانی جو ہے وہ لینا ہوگا، سب سے پہلے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ دھوئے گا اور پھر اس ہاتھ سے دوبارہ اپنا وضو جو ہے وہ جہاں سے اس نے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز نہیں کرے گا، بلکہ اب شروع سے جو ہے وہ اپنا وضو دوبارہ کرے گا۔ جو اعضاء اس نے دھو لیے تھے اب وہ دوبارہ بغیر دھلے ہوئے ہی ہو گئے کہ ان کے اوپر حدث طاری ہو گیا، وہ شخص بے وضو ہو گیا، اب اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور ایسے وقت کے اندر احتیاط بھی ضروری ہے، بسا اوقات فقط یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، اچھا، لیکن جب لوگ اس طرح کی جو ہے وہ خون والی کلی جو ہے وہ کرتے ہیں، تھوک جو ہے وہ پھینکتے ہیں، تو چونکہ وہ ناپاک جو ہے وہ تھوک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خون جو ہے وہ شامل ہے، تو اب اس کے چھینٹے اگر آپ کے کپڑوں یا بدن پر لگیں گے تو وہ آپ کے کپڑے یا بدن کو بھی ناپاک کر دیں گے۔ تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اس طرح کی بسا اوقات بیماری ہوتی ہے کہ ان کے مسوڑے سے جو ہے وہ خون نکلتا ہے، یا ویسے حادثاتی طور پر بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو اس بات کا جو ہے وہ خیال کریں، خاص طور پہ جب آپ اکیلے وضو کر رہے ہیں تو اپنا ہی خیال کرنا ہے، لیکن جب آپ وضو خانے میں مسجد کے اندر بقیہ لوگوں کے ساتھ وضو کر رہے ہیں تو پتہ لگا آپ نے اپنے پاس سے تو احتیاط کر کے پچکاری تھوڑی سی دور کر کے مار دی، لیکن دوسرے والے کو جو ہے وہ آپ نے ناپاک کر دیا، تو لہٰذا اس چیز سے بچنا، اس میں چیز میں احتیاط کرنا ضروری۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ قطرے جو ہے اس کے وہ ناپاک خون کے یا تھوک کے وہ لگ جائیں کپڑوں پر، جیسے پچکاری مارتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا، تو وہ کتنے لگ جائیں تو وہ معمولی سے ہی قطرے آتے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ ناپاک تو دیکھیں معمولی قطرے ہوں گے وہ بھی ناپاک کر دیں گے، ہاں البتہ چونکہ خون نجاست غلیظہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ 1 درہم کی مقدار اگر جو ہے وہ کپڑے یا بدن پر جو ہے وہ لگ گیا تو اب ایسی صورت کے اندر آپ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، کہ نماز اس کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اب 1 درہم کی مقدار کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی ہتھیلی جو ہے وہ بالکل سیدھی رکھیں اور اس کے بیچ میں پانی ڈالیں، تو جتنا پانی جو ہے وہ ٹھہر جائے گا درمیان کے اندر، اس کی جو گولائی ہے یا جو اس کی مساحت ہے وہ جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ سمجھیں کہ اتنا حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اگرچہ اتنے کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس سے کم بھی اگر نجاست ہے تو بہرحال اس کے ساتھ بھی نماز پڑھنا خلاف سنت ہی ہے، تو بہرحال چاہے چند قطرے ہی ہوں ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو نجاست سے بچانا چاہیے۔ اچھا، یہ درہم کی مقدار مفتی صاحب پھر یہ ہر بندے کے لیے الگ الگ ہوگی؟ جی، ہر شخص کی جو ہے وہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔